صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ایک عہد تمام نبیوں سے لیا گیا خود حضور کی نبوت پر. تو عہود تو بہت سے ہیں، اور عہد جہاں کہیں بھی ہے اسے پورا ہی کرنا ہے. آج بھی ہمیں اور آپ کو حکم یہی ہے کہ جو بھی ہم عہد کریں اسے پورا کر کے ہی چھوڑیں. وہ عہد چاہے خدا سے کریں چاہے اس کے بندوں سے، اسے پورا ہی کرنا. یہ ہر دیندار کے لیے ضروری ہے. حضور نے بہت کم ایسا خطاب فرمایا جس میں یہ نہ فرمایا ہو کہ اس کا کوئی دین نہیں ہے جو عہد کا پابند نہیں. اور اس کا کوئی ایمان نہیں ہے جو امانت والا نہیں. حضرت انس فرماتے ہیں قلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له. بہت کم خطاب حضور نے ہمیں کیا کہ جس میں یہ نہ فرمایا، یعنی برابر آپ یہ تاکید کرتے تھے کہ اگر ایمان والا تم کو بننا ہی ہے تو پھر امانت گلے گلے پانی میں ادا کر کے رہو. کہیں سے کوئی خیانت درمیان میں نہ آئے. اور اگر دیندار ہو کہ تمہیں جینا ہے تو پھر عہد کا پاس و لحاظ کرو. جو عہد کیا ہے پورا ہی کرو. اور ان دونوں کی دھجیاں آج بکھیری جا رہی ہیں. چاہے کرتے کا دامن کتنا ہی دراز کیوں نہ ہو جائے اور ٹوپی کتنی ہی اونچی کیوں نہ ہو جائے اور تسبیح 1000 دانے کی کیوں نہ ہو، کاندھے پہ مصلی کیوں نہ ہو اور کان پہ مسواک کیوں نہ ہو، اور صبح و شام رکوع و سجود کی کثرت کیوں نہ ہو، لیکن جہاں یہ دو وصف آپ ڈھونڈنے جائیں گے آپ کو بڑی مایوسی ہوگی. کیا ہو گیا لوگوں کو؟ جو اصل چیز ہے وہ ابھی ان کی سمجھ ہی میں نہیں آئی. عہد تو پورا کر. یہ فرمایا گیا وَإِذْ أَخَذْنَا، تو اس سے پہلے اذکر ہے، یاد کرو.
جب ہم نے لیا تو سب کو تو نہیں یاد ہے، لیکن جس کو یاد ہے یاد ہے۔ اللہ والوں کو یاد ہے جو کچھ وہاں ہوا ہے، اور ان کے یاد کرانے سے پھر اوروں کو بھی یاد ہوتا ہے۔ یاد کرو، اخذنا میثاق النبیین، ہم نے لیا۔ اخذ کے معنی ہے لینے کے، ہم نے لیا۔ اخذنا ہم نے لیا، اخذ معنی لینا، عطا کے معنی دینا۔ ہم نے لیا من النبیین، نبیوں سے، میثاقہم، ان کا عہد، صرف نبیوں سے لیا۔ یہ صرف معصومین سے عہد لیا گیا۔ تو اب جتنے بھی نبی ہیں سب آ گئے اس میں کہ ہم نے نبیوں سے عہد لیا، لیکن نبیوں میں کچھ خاص ہیں، اور کچھ تو خاص الخاص ہیں، تو ان کا الگ سے تذکرہ کیا جائے۔ جیسے فرشتوں کا جب تذکرہ ہوا تو جبریل بھی اس میں آ گئے اور میکائیل بھی اس میں آ گئے، لیکن پھر بھی ان کا الگ سے تذکرہ کیا گیا، کیونکہ یہ خاص ہے فرشتوں میں۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ وجبریل ومیکائیل، ملائکہ میں اگرچہ یہ داخل تھے، جبریل بھی میکائیل بھی، لیکن بہت خاص ہیں، لہذا الگ سے ان کا تذکرہ۔ تو نبیوں میں بھی کچھ خاص ہیں، کچھ خاص الخاص ہیں، تو اب ان کا الگ سے تذکرہ ہو رہا ہے۔ یہ عہد تو لیا ہم نے، کیا عہد لیا یہ نہیں بیان کیا، ہم نے عہد لیا۔ مفسرین کہتے ہیں تبلیغ رسالت کہ جو پیغام پردہ غیب سے تمہارے حوالے کیا جا رہا ہے وہ ہمارے بندوں تک پہنچا دو۔ اب یہیں سے سمجھ لیجئے پیغام پہنچانے کے لیے کتنی معصومیت مطلوب ہے، پہنچانے والا کتنا ستھرا ہو تب ٹھیک ٹھیک پہنچائے گا۔ بہت خاص لوگوں کے حوالے یہ کام کے، صرف معصومین ہیں۔ تو ہم نے یاد کرو جب ہم نے نبیوں سے ان کا عہد لیا، وہ من کا، اور اے محبوب تم سے بھی لیا، تم سے بھی لیا، وہ من نوحن، اور نوح سے بھی لیا، وہ ابراہیم، اور ابراہیم سے بھی لیا۔ نوح جو ہیں یہ پہلے رسول ہیں، ان کا تذکرہ کر دیا۔ ابراہیم یہ اللہ کے خلیل ہیں، خلیل اللہ۔ موسیٰ وہ کلیم اللہ، موسیٰ سے بھی لیا، وہ کلیم اللہ۔ عیسیٰ وہ روح اللہ، ان سے بھی لیا۔ جو ابن مریم، جو مریم کے بیٹے ہیں، باپ نہیں اس لیے ماں کی طرف نسبت ہوئی، ورنہ تو باپ کی طرف ہوتی ہے، باپ نہیں اس لیے ماں کی طرف نسبت ہوئی۔
تو جو خاص تھے اب ان کا تذکرہ ہے. خاص میں آگے نوح، ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ. یہ رسول ہی نہیں، اولو العزم من الرسل. یہ بڑے خاص لوگ ہیں، خاص لوگ، اور ان سب میں حضور خاص الخاص ہے. اس لیے سب سے پہلے تذکرہ حضور کا کر، وہ من کا کہہ دیا. حالانکہ آمد میں آپ بعد میں، بے شک بعد میں ہوئی، خلقت پہلے ہوئی.